مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر گرے آگ پر بہر سجدہ تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہیں محترم سورہ یونس کی ایک آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارنا جو تجھے نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر آپ نے ایسا کیا تو ظالموں میں سے ہو جائے گی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ کوئی اسے دور نہیں کر سکتا
اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو خیر بھلائی پہنچانا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نواز دے۔ وہ بڑا معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ غور فرمائیں، یہ سورہ یونس کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 106 اور 107۔ جائیں گھر کو جائیں، قرآن پاک کھولیں۔ ہر جمعے میں کہتا ہوں قرآن کھولا کرو، قرآن کا ترجمہ دیکھا کرو، تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے اور ہماری میں جو ہے وہ بھی رنگ لے آئے گی۔ اگر آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا نا، قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا، تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر آپ بالکل صراط مستقیم کے راہی ہو جائیں گے۔ اب غور کریں کہ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کو خطاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ سب سے عظیم ترین ہستی کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا آپ کو بھی انتباہ فرمایا کہ آپ بھی میرے سوا کسی کو پکار نہیں سکتے، تو کسی دوسرے کی کیا مجال ہے، دوسرے کا کیا مقام ہے، اس کی کیا ہستی ہے، کیا شخصیت ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور جس رحمت کو وہ روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ وہ سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم۔ فرمایا جن سے تم جا کے اللہ کے ماں سے مانگتے ہو، انہیں مشکل کشا مانتے ہو، ان کے سامنے جھولیاں پھیلاتے ہو، فرمایا وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قطمیر اسے کہا جاتا ہے جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر سفید سا پردہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں قطمیر۔ فرمایا تم اس قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے جن کے پاس جا کے تم سوال جواب کرتے ہو کہ ہمیں کچھ بابا جی عطا فرما دو، اور پھر یہ کہتے ہو، عجیب عجیب نام انہیں دیتے ہو، گنج بخش، رنج بخش، اولاد بخش، کھوٹی کی صورتیں کھڑی کرنے والا، بچے بچیاں دینے والا، رزق دینے والا۔ اللہ کہتے ہیں ما یملکون من قطمیر، اتنی چیزیں اس کے ذمہ ڈال رہے ہو، بچے دے سکتا ہے، روزی دے سکتا ہے، عزت دے سکتا ہے، ذلت سے نکال سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو قطمیر کا بھی مالک نہیں ہے۔ اب یہ جو ہمیں کہتا ہے کہ یہ سب کچھ دے سکتا ہے،
یہ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ سچا ہے، اللہ کی کتاب سچی، اللہ کا پیغمبر سچا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر سوچنے کی بات یہ ہے، جتنے بھی انبیاء آئے سب تکلیفوں سے گزرے، امتحانات سے گزارے گئے، بڑی بڑی پریشانیوں میں مبتلا کیے گئے۔ کیا انہوں نے اللہ کا دامن چھوڑا، اللہ کا دروازہ چھوڑا؟ آپ دیکھیے ان میں سے حضرت یونس علیہ السلام ہے، بد دعا کی کہ اللہ اس قوم کو غرق کر دے، برباد کر دے، تباہ کر دے۔ یہاں سے سمجھیں کہ مقام اللہ کا مقام کیا ہے۔ اللہ اپنی مرضی کا خود مالک و مختار ہے، اپنی مرضی میں کسی کو دخل نہیں دینے دیتا۔ اللہ پیغمبر نے بد دعا کی، عذاب کے آثار نمودار ہوئے، قوم کی رہنمائی من جانب اللہ سمجھے ہو گئی، قوم میدان میں نکلی، اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیا، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ معافی مانگنا ایک ایسی چیز ہے جس سے بہت ساری بھلائیوں کے راستے کھلتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر پاؤں تو اللہ سے کیا مانگوں؟ دنیا میں ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے، جس کی اولاد نہیں ہوتی میں اولاد مانگوں۔ علماء کے پاس بھی لوگ آتے ہیں، جی کوئی عمل ایسا بتائیں، کوئی دعا ایسی بتائیں کہ جس کے مانگنے سے ہمیں اللہ صاحب اولاد کر دے۔ ایک آدمی کو کاروبار کی ضرورت ہے، وہ آتا ہے، وہ آگے کہتا ہے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسی آیت بتائیں جس کے پڑھنے سے اللہ میرے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے۔ لیکن گھرانہ نبوت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جہاں کئی دن آگ نہیں جلتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان آ گیا، گھر میں پیغام بھیجا کچھ کھانے کے لیے، فرمایا 2 سیاہ چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا وہ کون تھی؟ فرمایا پانی اور کھجور، کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ آپ کیا پوچھتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر پاؤں تو اللہ سے کیا مانگوں؟ آپ توجہ فرمائیں، فرمایا قولی، اگر لیلۃ القدر پائے تو پھر کیا مانگنا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، معافی مانگنی ہے۔ حالانکہ ہمارے نزدیک یہ وہ گھرانہ ہے جو ہے ہی جنتی، جو ہے ہی جنت کا وارث۔ وہ ایک موقع آیا نا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنت کی عورتوں کی سردار، سبحان اللہ، یہ بھی بیٹھی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ بھی تشریف فرما ہے، دونوں میں بات چل نکلی کہ اعلیٰ کون ہے۔ بات چلتے 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 یہاں پہنچی، فرمایا اے سیدہ فاطمہ، دن قیامت کا ہوگا، تیری انگلی علی کے ہاتھ میں ہوگی، میری انگلی محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگی صلی اللہ۔ پتہ چلا وہ بھی جنت، وہ بھی، اندازہ ہو گیا نا، علی بھی جنت،
اور رسول اللہ تو جنت کھلے گی ان کے کہنے سے نا، بات تو سمجھے نا۔ آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اندر سے بات ہے کہ من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ آپ کہیں گے انا محمد بن عبد اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اندر سے کہے گا، جنت کا دربان ہوگا، کہے گا مجھے آرڈر بھی یہی ہے، جب وہ دروازہ کھٹکھٹائیں تب دروازہ کھولنا ہے۔ اب مقام عائشہ کا آپ خود تعین کر لینا کہ کیا مقام ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ خامد امام الانبیاء ہو اور بیوی کے بارے میں لوگ فضول باتیں کرتے پھرے۔ یہ بڑے چن کے لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، ورنہ جذبات تو کچھ اور ہوتے ہیں۔ انسان کے منبر کا تقدس جو ہے نا وہ روکتا ہے انسان، اور رکنا بھی چاہیے۔ اگر ایک آدمی فساد پیدا کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے اس کے مقابلے میں فساد ہی پیدا کیا جائے۔ ایک شخصیت امام الانبیاء، کائنات کے امام، انبیاء سے بڑھ کے تو صاحب عزت کوئی نہیں ہے نا، ان کا امام جس ہستی کو بنا دیا گیا ہے، چھوڑے آپ دلیلیں ملیلیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا اللہ نے چناؤ میں استغفر اللہ مجھے معاف، چناؤ میں غلطی کی ہے؟ نبی اتنا اللہ، کسی دلیل کی ضرورت نہیں، ہمیں تو نہیں ہے ضرورت، جس کو دلیل کی ضرورت تلاش کرتا پھر۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے مرزائی سے بات کرنی ہے، میں نے کس بات پر؟ کہنے ختم نبوت پر۔ میں نے کہا مجھے تو شک ہی نہیں ہے، تجھے شک ہے تو کر لے، مجھے تو شک ہی نہیں ہے۔ یہ تو وہ کرے نا جسے شک ہے۔ آپ فرما کے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا، بات ہو رہی ہے تو سیدہ فرمانے لگی یہ تو دن قیامت کے فیصلہ ہوگا نا، اے سیدہ فاطمہ تیری انگلی علی کے ہاتھ میں ہوگی، میری انگلی محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنی اعلیٰ شخصیت حضور سے سوال کر رہی ہے، حضور میں لیلۃ القدر پاؤں تو کیا مانگوں؟ مقام دیکھیں، شخصیت کا پہلے مقام کا تعین کریں، پھر بات کی سمجھ آئے گی۔ میں اور آپ کیا ہیں، کس بات کی مولی ہیں ہم تو ایسے ہی سارے ولی اللہ بنے پھرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو اللہ دن قیامت کے ہم سب کو ننگا نہ کرے، اللہ ہمیں قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے ایسے ہی محفوظ رکھے جیسے دنیا میں اس نے ہمارے پردے رکھے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس کا حساب شروع ہو گیا وہ بچنے والا نہیں ہے، وہ نہیں بچے گا۔ یہاں تو اللہ معافی دے، جس کو چھیڑو وہی ولی اللہ ہے، جس کو چھیڑو وہی ولی اللہ ہے، جس کو چھیڑو وہی ولی اللہ ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے جو میں نے اردو میں لفظ کہے ہیں، اللہم استر عوراتنا، اللہم استر عوراتنا، اللہ ساڈے ایباں تے پردے ہی پا دے، ننگا نہ کر دیں کدھرے، ننگا نہ کر دیں، اللہ پردے رکھ لیں ساڈے، تو دن بڑا سخت ہوگا۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہ جس دن ہر دنیا کی ہر چیز تیرے ڈر سے لرز رہی ہوگی، اللہ اس دن ہمیں امن عطا فرمانا۔ اور اس دعا کو ویسے پڑھنا چاہیے کم از کم 3 دفعہ، صبح 3 دفعہ، شام کو پڑھنا چاہیے، اس کے بڑے فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، وہ ٹائم سے اللہ پہلے بچا لیتا ہے جو ٹائم ذلت والا ہوتا ہے۔ اس دعا کی اتنی فوائد ہیں میں بیان نہیں کر سکتا۔
اگر آپ اس کو زیادہ نہ کریں، 3 دفعہ صبح کی نماز کے بعد اور 3 دفعہ مغرب کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لیں، یہ میں اپنے تجربے کی بنا پر بتا رہا ہوں آپ کو، دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، میرا تجربہ یہ، میں اس کو 14 دفعہ پڑھتا ہوں۔ اللہ مستر عوراتنا، اپنا عمل میں نے آپ کو بتا دیا۔ کچھ چیزیں تجربے سے سمجھ میں آتی ہیں، یہ تجربے سے سمجھ میں آئی۔ آپ یقین کریں زندگی میں کئی موڑ ایسے آئے کہ ادھر نگاہ کی ہے تو راستہ بند ہے، ادھر دیکھا ہے تو راستہ بند ہے، سامنے دیکھا ہے تو راستہ بند ہے، پیچھے دیکھا ہے تو راستہ بند ہے۔ اللہ کدھر جائیں؟ پھر اس دعا کی برکت کو میں نے پایا، اس ٹائم اس دعا کی برکت کو میں نے دیکھا، پھر میں سمجھا کہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو چیز نکلی ہے، خدا کی قسم جب سارے دروازے بند ہو جائیں اللہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ کہ میری زندگی میں کئی ایسے مقام آئے، ایک ہم جیسے لوگوں کے معاملات بڑے حساس ہوتے ہیں، لوگ ہم چل رہے ہوتے ہیں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں مولوی چل رہا پہ کس طرح، ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں، ہمارا پانی پینا بھی لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ ہمارا بیٹھنا بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہماری زندگی کو آسان زندگی نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک ایسی چیز ہے، میرا ذاتی عمل ہے، میں اس کو 14 دفعہ روز پڑھتا ہوں، چاہے فجر کی نماز کے بعد پڑھ لوں، یا فجر کی نماز سے اذان سے پہلے پڑھ لوں، یا مغرب کے بعد پڑھ لوں، بلکہ اس کو میں 14 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہوں۔ اور اس کا یہ میری اللہ کے فضل سے یہ تجربے میں سمجھ میں آئی بات ہے، یہ محبوب کریم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور جب سارے دروازے بند ہوتے ہیں، کوئی مدد کو آنے والا نہیں ہوتا، میرے اللہ کی مدد کسی نہ کسی صورت میں ضرور آتی ہے۔ اگر میں واقعات بیان کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے یہ کیا چیزیں ہیں۔ اب زبان دیکھیں نا، کون سی زبان ہے جس زبان سے نکلی ہے؟ اب حضور کی زبان، جس کو کافروں نے بھی کہا، کیا کہا؟ سچائی پایا 40 سال، ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، 3 دن کی بات نہیں، وہ بندہ کھنج ہی جاتا ہے کدھرے، بندے سے مسٹیک ہو ہی جاتی ہے کہیں، یہ معمولی بات ہے۔ 40 سال، کتنے؟ 40 سال سب کو بلا کے کہا حال وجدتمونی صادقا ام کاذبا، دسو ہے 40 سال کی دن بھی ہیں راتیں بھی ہیں، ہم میں سے کوئی یہ اعلان نہیں کر سکتا، کسی میں جرت ہے؟ کہتے ہیں جی ختم نبوت اور بحث کر لو، وہ آپ کی تو ایک گھڑی کے ساتھ، آپ کی جو ایک گھڑی گزر گئی ہے اس گھڑی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، آپ کی پوری ذات کا مقابلہ کون کرے گا؟ پہلے مقام تو سمجھے، ایک سیکنڈ آنکھ جھپکنے کی جو بول ہوتا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کریم کی، اس کا مقابلہ کائنات کی کوئی مخلوق نہیں کر سکتی، تو پوری زندگی کا مقابلہ کون کرے گا؟ ہے جی نہیں کر سکتا۔ تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی بندہ انہوں نے کہا نہیں، ما وجدنا کا الا صادقا، ہم نے جب بھی پایا آپ کو سچا ہی پایا۔ تو آپ کی زبان سے جو دعا نکل گئی ہے، جو کلمہ نکل گیا ہے، وہ اتنا بابرکت ہے کہ قیامت کے بعد پتہ چلے گا کہ حضور کے منہ سے نکلی چیزوں کی برکتیں کیا ہیں۔ جائیں آج ہمارا حدیثوں کا یہ بھی عقیدہ سن لیں۔ میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، بہت بڑا پیر، نام نہیں میں لیتا، لگا باتیں بنانے، کہنا جی حضور کی نبوت جو ہے قیامت کی دیواروں تک ہے۔ میں کہ یہ تو تہاڈا بریلویاں دا عقیدہ ہو گیا، ساڈا سن ہے، او حضور کی نبوت کی برکتیں تو قیامت کے بعد شروع ہوں گی،
تو نے تو یہاں معاملہ ختم کر دیا تھوڑے دے وقت کے لیے. نہیں حضور تو جنت میں نہیں جائیں گے, کہیں گے میرے امتی جہنم میں ہے, میرے امتی جہنم میں ہے. خیر, آپ نے سیدہ عائشہ کو کیا کہا؟ ہمارے سال نے مجھے کہا کہ بعض دفعہ کو بات رہ جاتی ہے, اور واقعی رہ جاتی ہے, وقت تھوڑا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی اس میں سے نیا نقطہ. بات ان کی ٹھیک تھی, وہ پچھلے خطبے میں انہوں نے مجھے کہا تو میں وہ بات کر دوں, مجھے یاد آ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ حبار کا جو معاملہ تھا ختم کہاں ہوا, تو نبی علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا تھا. جو حضرت زینب کے معاملے میں آیا تھا تو وہ بات پھر پوری نہیں ہو سکی, یہ 2 لفظ رہ گئے تھے, حضور نے اسے معاف کر دیا تھا. تو خیر بات وہیں آ گئی. فرمایا عائشہ اللہ سے کیا مانگنا؟ معاف کر دے. یہ وہ لوگ ہیں جو گارنٹی شدہ جنتی ہیں, گارنٹی شدہ جنتی. اہل سنت کا عقیدہ ہے. ہم تو اس بندے کو صاحب ایمان نہیں سمجھتے جو ان کی ذات پر انگلی رکھے. فرمایا عائشہ قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف. آپ دیکھیں, آپ کسی کے گھر معافی مانگنے جاتے ہیں, جب تک آپ کو معافی نہیں ملتی تو آپ دبے دبے بیٹھے ہوتے ہیں. جب وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے پھر پاویں اوتھے بہ جاؤ, اوتھے بہ جاؤ, اوتھے بہ جاؤ, اوتھے بہ جاؤ, اوتھے بہ جاؤ. کہتے ہیں ہن کار سارا تیرا. یہ کیوں؟ تو نے معافی مانگی, میں نے دے دی. قولی اللہم انک عفو کریم. اللہ تیرے جیسا تو سخی ہے ہی کوئی نہیں. کریم کا معنی یہ ہے تیرے جیسا تو سخی ہے ہی کوئی نہیں, دیکھا ہی نہیں. عفو کریم, تو کیسا سخی ہے جو معافی دینے کو پسند کرتا ہے, معافی دینے کو پسند کرتا ہے. ایسا تو ہم نے دیکھا ہی کوئی نہیں. ہر کسی دے ترلے کرنے پہلے نے, یار معاف کر دے, یار معاف کر دے, یار معاف. وہ کہتا نہیں کرتا کوئی صورت, کہتا نہیں. وہاں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے تو اگر بندوں کے سامنے نہیں نہ آنا چاہتا, نہیں تو بندوں کے سامنے سر جھکانا چاہتا, چل نیرے میں آ جا, میرے جا اندھیرے میں آ, میں ویکھاں تے تیرا سار ہوئے تے میرا در ہوئے, تیرا سار ہوئے میرا در ہوئے. اے نہیں کہ سارے حکمران طبقے یار سر اللہ کا ہو, دار علی اجویری کا ہو. آپ دیکھتے ہیں نا سالانہ غسل ہوتے ہیں ان کی قبروں سے, غسل دیے جاتے ہیں ان کی قبروں کو, سالانہ غسل دیے جاتے ہیں ان کی قبروں کو. غسل اگر دیا جاتا ہے پوری کائنات میں تو بیت اللہ کو دیا جاتا ہے. جب غسل کائنات کی اعلیٰ ترین قبر, میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا کہ عالم تصور میں جائیں ذرا, عالم تصور میں جائیں ذرا. حضور جہاں سے گزر جاتے تھے نا, جس راستے سے خدا کی قسم سیاپا کو ان کی خوشبو بتلاتی تھی کہ ادھر سے گزر گئے, ادھر سے گزر گئے. ذرا عالم تصور میں جا کے سوچ تو سی وہ کیا ہے. خدا نہیں ہے, باقی سب کچھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر سے کائنات میں کوئی قبر اعلیٰ نہیں ہے. آپ کی قبر جس جگہ پر ہے اس جگہ سے اعلیٰ کوئی جگہ نہیں ہے. جب اس کو ابو بکر صدیق نے غسل نہیں دیا, بات سمجھے, وہ قبر 24 گھنٹے جس پر اتنا درود نشاور ہو رہا ہے, فرشتوں کی جماعتوں کی جماعتیں,
پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں. آپ نے یہاں کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتے نے اٹھایا، محو سفر ہے مدینہ منورہ کی طرف. پوری کائنات میں سمجھے. ابوبکر صدیق نے آپ کی قبر اطہر کو غسل، آپ کی تو قبر اطہر ہی کچی ہے، آپ کی تو قبر مبارک ہی کچی ہے. کوئی ایسی قبر تو کائنات میں کسی عزت والی ہے ہی نہیں. ہمارے حکمران جاتے ہیں جی صبح علی حجویری کی قبر کو غسل دیا جائے گا، وہ بھی عرق گلاب سے، جو کسی پاکستان کے رہائشی کو آنکھ میں ڈالنے کے لیے نہیں ملتا. لیکن بے برکتی، یہ بے برکتی شرک کی وجہ ہے. آپ دیکھیں ہر ایک میل پر ایک قبر بنی ہوئی ہے، مزار بنا ہوا ہے. اب انہوں نے دیا کیا ہمیں؟ گدی نشین. کیا دیے؟ وہی دیں گے نا جو فیکٹریاں آپ لگائیں گے، جو مال فیکٹری سے ویسے ہی تیار ہوگا نا. اب جو ملنگ دیے پھر انہوں نے ہمیں، ہاتھ میں کڑا، کان میں مرکی، پاؤں میں کڑا، ہے جی، بال بڑے ہوئے ہیں، بدبو آ رہی ہے. یہ ولایت کی نشانیاں ہیں کہ گمراہی کی نشانیاں. کڑا کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ سکھوں کے ہاتھ میں. کڑا، کنگا، کچھا، کرپان سکھوں کی ہے یہ پہچان. یہ کیا ہے؟ عرق گلاب جو کسی غریب آدمی کو آنکھ میں ڈالنے کے لیے نہیں ملتا. ہندو اپنے بتوں کو دھوتے ہیں دودھ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ وہ دودھ سارے کا سارا گندی نالی میں. یہ عرق گلاب بھی گندی نالی میں. ٹی وی پر خبر چل رہی ہوتی ہے پرائم منسٹر جناب کیا غسل دے رہے ہیں. مسجدیں تو تم گرا رہے ہو، مسجدوں کو تو گرا رہے ہو. جہاں تمہارا جی کرتا ہے مسجد گرا دیتے ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں. تمہارے تو ہاتھ بھی نہیں کانپتے، اتنے دلیر ہو چکے ہو تم. میں ایک بات کہہ دوں، اللہ کی پکڑ کا انتظار کرو. وہ ہے بڑا حلیم، ڈھیل بڑی دیتا ہے، توبہ کی مہلت بھی دیتا ہے، معافی کی مہلت بھی دیتا ہے بڑا رحیم. لیکن آپ اسی کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیں گے تو بات بڑھنے والی پھر نہیں ہے. ایک آدمی گزرا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انا ربکم الاعلی. اس نے کہا میں رب ہوں، اور رب بھی معمولی نہیں، اعلیٰ رب ہوں. زیادہ کریں نا ذرا. کیسے کیسے بدبخت گزرے ہیں اس دنیا سے. کیا کہتا ہے؟ اعلیٰ رب ہوں. ایک اور گزرا، کہنا میں جسے چاہوں زندہ کر دوں، جسے چاہوں مار دوں. اللہ نے کہا اچھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی طرف بھیجا. ہمارا ابراہیم جاؤ، اس سے ذرا گفتگو کرو. کیا کہا اسے؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم. تیجا سپارہ جی کھولو گے جا کے. یار دو بندے بولتے میں چڑھ گسا وٹ چڑھتا جو بڑا تھوڑے تے. کھولو گے جا کے. تیجے سپارے دا تیسرا رکوع شروع ہوتا جی. ترجمہ دیکھو جا کے، تمہیں قرآن دی سمجھ آئے. یہ تمہیں ایلدی سی کہے گا قرآن کھول، قرآن دیکھ، قرآن پڑھ. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ مردوں کو بخشوانے کے لیے. ہوں تو انج پیٹ ٹٹھی ہے تہاڈی ہے بی بی جڑی آئی ہے مریم کا ستھرا پنجاب. مریم کا ہر گلی جو کوڑا چکن والا کوئی نہیں.
مریم کا ستھرا پنجاب۔ میں نے ڈی سی صاحبہ کو کہا کہ ہماری گلیاں ساریاں پٹ پٹ کے ٹر گئے نے، انہیں میرے سامنے سوئی گیا تھا، انہوں فون کیا، انہیں کہا جی 1-2 دن بنا دیاں گے۔ میں کہا جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ ہوں محرم جی بنن گیاں جا کے، اس تو پہلا نہیں بن دیاں۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ فرمایا ابراہیم جاؤ اس سے بات تو کرو ذرا جا کے، ہون بگڑ گیا ہے، اب اللہ کی رسی اللہ کھینچنے پہ آ گیا ہے۔ مت سمجھو یہ اقتدار ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا، یہ اسی کا اقتدار ہے، یہ اسی کے پاس رہے گا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ اس کے پاس علم ہے کب میں نے کسی کو ڈھیل دینی ہے، کب میں نے کسی کی رسی کھینچ لینی ہے۔ سمجھ آئی؟ کب میں نے کسی کی رسی کھینچنی ہے وہ جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ فرمایا اب میں اس کی رسی کھینچنے پر آیا ہوں، جاؤ، پھر بھی حجت پوری کروں گا، یہ نہ کہے کہ مجھے پیغام نہیں پہنچا۔ جاؤ اسے جا کے کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کہنے لگا اللہ تمہارا کیا کرتا ہے؟ کہنے لگے اللہ یہ کرتا ہے، زندہ بھی کرتا ہے اور کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر لینا۔ کہنے لگا ساڈے سید عبد الغنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاموں کے علی فرمایا کرتے ہوئے سن، رب رسے تے مت خسے۔ جسے اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ اس کی عقل پہ پردے ڈال دیتا ہے، اس سے ہر کام غلط ہوتا ہے، ہر کام غلط ہوتا ہے، ہر کام ہی غلط کرتا ہے وہ۔ اب کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، ان اللہ دی وحیبہ امید۔ آج ابراہیم نے بحث نہیں کی۔ جو صاحب اقتدار طبقہ ہوتا ہے نا، یہ اندھوں کا طبقہ ہوتا ہے، یہ بھی سنیں میری بات۔ صاحب اقتدار جو طبقہ ہوتا ہے یہ اندھوں کا طبقہ ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ جو صاحب توجہ فرمائیں، اس کو چھوڑ دیں جی، اس کے حال پر رہنے دیں، بات پھر ذہن سے نکل جاتی ہے۔ جو صاحب اقتدار طبقہ ہوتا ہے یہ اندھوں کا طبقہ ہوتا ہے، نبینے ہوتے ہیں۔ یہ اقتدار ایک ایسی چیز ہے کہ آنکھ کی انسان کے سامنے ایسی چربی اتارتی ہے کہ اسے سامنے والا نظر ہی نہیں آتا، اسے سامنے والا چاہے وہ کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو اسے نظر دو مثال آپ ہی لا رہ جائے۔ وہ جو تھا نا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے اور کرانے والا، اس کو یہ پتہ نہیں چلا میرے سامنے کھڑا کون ہے، وہ یہی پتہ نہیں چلا یہ ہستی کون سی ہے، یہ کس منزلت قدر والی ہستی ہے۔ یہ اقتدار اندھا ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حسین کھڑا ہے جس کے متعلق الحسین و منی وانا من الحسین۔ اے طبقہ اقتدار کے لوگوں، ہوش کے ناخن لو، اے برسر اقتدار لوگوں، عقل کے ناخن لو۔ اقتدار کا نشہ ایسا نشہ ہوتا ہے کہ انسان اندھا ہو جاتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن پہ فضل ربی ہوتا ہے، جن پہ فضل ربی ہوتا ہے۔ یہاں تو ایک کانسٹیبل مان نہیں، کانسٹیبل مان وہ جب وردی پہن لیتا ہے تو پھر وہ ایسے پھوں 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 کر کے چلتا ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ ڈھیل دیتا ہے، یوں نہیں پکڑتا کسی کو، چاہے وہ کتنا باغی کیوں نہ ہو جائے۔ 6 مہینے زندہ نہیں رہا یزید، 6 مہینے نہیں زندہ رہا، اس کے بیٹے نے تو 1 دن میں لات مار دی تھی۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میرا بات صرف سمجھانے کا مقصد یہ ہے صاحب اقتدار لوگوں سن لو،
اقتدار نے بڑے بڑوں کو اندھا کر دیا، انہیں یہ سمجھ نہ آئی کہ ہمارے سامنے نواسہ رسول کھڑا ہے، قربان کر دیتا، دے دیتا، باز آتا تھا، وہ اسے جانے دیتا، یزید کے پاس جانے دیتا، لیکن وہ یزید کا ایک سپہ سالار تھا، اس نے کہا شاید میری بات بن جائے، پھر بات بنا نہیں کرتی، اللہ ذلیل و رسوا کر دیا جاتا ہے، اور موت اس کی جس عالم میں آئی، کبھی موقع ملا تو میں بیان کروں۔ تو اقتدار بہت بڑی چیز ہے۔ اب ابراہیم گئے، بادشاہ ہے، ربوبیت کا دعویٰ کیے بیٹھا ہے، انہوں نے کہا کہ اب پوچھا اللہ کون ہے، کہنے اللہ وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، کہنا انا الذی احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اب اندازہ کرے کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ابراہیم نے اسے مناظرہ نہیں کیا، مناظرے سے معاملات نہیں حل ہوتے۔ مناظرے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے دو پہلوان کشتی لڑ رہے ہوتے ہیں نا، وہ کشتی لڑتے ہیں، انہیں حق سے غرض نہیں ہوتی، انہیں جیتنے سے غرض ہوتی ہے۔ جو مولوی مناظرہ کرتے ہیں نا، تو میں کہتا ہوں انہیں حق سے غرض نہیں، انہیں جیتنے سے غرض ہے، میں جیت جاؤں۔ وہ مولوی کہتا ہے میں جیت جاؤں۔ حق کے لیے دعا کیا کرے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ حق دکھا، حق سمجھا، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پھر حق کی سمجھ آتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم نے اس سے مناظرہ نہیں کیا، دوسری بات کر دی، کہنے میرا اللہ جو ہے نا، یہ سورج کو طلوع کرتا ہے مشرق سے اور غروب کرتا ہے فات بہا من المغرب، مغرب سے طلوع کرنا، کر مغرب سے طلوع، فبہت الذی کفر، اب لاجواب ہو گیا، اس میں جواب ہی کوئی نہیں، کوئی جواب نہیں۔ اب اللہ پکڑتا ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے صاحب اقتدار لوگوں کو، اور اسی طرح اللہ ڈھیل دیتا ہے صاحب مال لوگوں کو بھی۔ یہ بھی سن لیں، مجھے پتہ ہے میرے پاس اتنے پیسے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے میرے پاس کتنا مال ہے، کتنی دولت ہے۔ ایک بات کا جواب تو دیں، اسے یہ بھی پتہ ہے میرے پاس کتنی مہلت ہے۔ میں نے 10 دکانیں بنا لی، 20 دکانیں بنا لی، 10 کارخانے بنا لیے، میں نے کاروبار بڑا بڑھا لیا، یہ تو مجھے بھی پتا ہے میرے پاس اتنی دولت ہے، آپ کو بھی پتا ہے آپ کے پاس اتنی دولت ہے، مجھے اس بات کا جواب دے، مجھے آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی مہلت ہے؟ اکڑ کس بات کی؟ باتیں کیسے بناتے ہو اور کیا سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب کچھ میرا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں۔ فبہت الذی کفر، اب پریشان ہو گیا، اب لاجواب ہو گیا کہ اب میں کیا کروں؟ تو میں ایک بات کرتا ہوں آپ سے، ہم کسی صاحب قبر کی توہین نہیں کرتے، لیکن کسی کو مشکل کشا بھی نہیں مانتے۔ مشکل کشا نہ ماننا کوئی توہین نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صاحب اقتدار لوگ جو ہیں قبروں کو آباد کرتے ہیں، جا جا کے انہیں غسل دیتے ہیں، جا جا کے باہر سجدے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب سجدہ تعظیمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لعن اللہ، لعن اللہ، لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی یہود پر اور نصارہ پر۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا،
انہوں نے اب یہ بھی دیکھے ذرا، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو، کن کو؟ یہ ذرا بات کو سمجھنا، نبیوں کی قبروں کو مسجدوں کا مقام دے دیا۔ مسجد سجدے سے ہے، یہ سجدے کی جگہ ہے، سجدے کی جگہ ہے۔ اور پھر سنیں، اللہ کی لعنت یہود و نصارہ پر، کیوں؟ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو، کن کو؟ پھر بول لیں، نبیوں کی قبروں کو مسجدوں کا مقام دے دیا۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ پاکستان میں جتنی قبریں ہیں یہ نبیوں کی ہیں؟ اگر نبیوں کی قبروں کو مسجدوں کا مقام دینا جائز نہیں ہے تو ان کی قبروں کو تو بالکل جائز نہیں ہے۔ بات سمجھائیے آپ۔ میں نے کہا حدیث صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نبی کی قبر کو مسجد کا مقام نہیں دیا جا سکتا تو کسی ولی کی قبر کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ پھر ایک اور بڑی مصیبت ہے نا، بریلویاں دے ولی وکھرے، دیوبندیاں دے ولی وکھرے، وہابیاں دے ولی وکھرے، وکھرے نہ سارے وہ دے ولی نو ولی نہیں ماندا، وہ دے ولی نو ولی نہیں ماندا۔ نبوت پر تو سب کا اتفاق ہے نا۔ یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ موسیٰ نبی نہیں تھے، یہ تو کوئی نہیں کہتا عیسیٰ نبی نہیں تھے، یہ تو کوئی نہیں کہتا یحییٰ نبی نہیں تھے، یہ تو کوئی نہیں کہتا عزیر نبی نہیں تھے، یہ تو کوئی نہیں کہتا یعقوب نبی نہیں تھے، یہ تو کوئی نہیں کہتا اسحاق نبی نہیں تھے، یہ تو کوئی نہیں کہتا زکریا نبی نہیں تھے۔ پہلے ولیوں پر تو اتفاق ہی نہیں ہے نا، ہر آدمی کا ولی بکھرا۔ ایک کل میں نیٹ تے سنتا تھا بیا، ان بھابیاں دے بڑا غصہ سی، تو بھابیاں دے وچ انہاں تے غصہ سی جڑے سید نے بہتا نہ لے کے انہیں کہا سید تے گمراہ ہو گئے نا، سید تے بھابی بھی ہو جاندے نے نا۔ اس سے کسی نے سوال کیا، وہ اہل تشیع تھا، نیٹ پر موجود ہے، اس سے کسی نے سوال کیا تو اماموں کو گمراہ کہتا ہے، یعنی ان کے جو اماموں کی اولاد ہے، حضرت حسین کی اولاد کو گمراہ کہتا ہے۔ شیعہ نے شیعہ پر اعتراض کیا، تو اس نے کہا کہ سید گمراہ نہیں ہوتے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا سید بھابی نہیں ہو جاندے۔ وہ تو سمجھتے نا جی سید جڑا بھابی ہو گیا گمراہ ہو گیا۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ، ہم نے نہیں کہا، محمد رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اللہ اکیلا ہی مشکل کشا ہے، آپ نے مان لیا کہ اللہ اکیلا ہی مشکل کشا ہے۔ آپ نے کہا اللہ اکیلا ہی بیٹے دینے والا ہے، ہم نے مان لیا اللہ اکیلا ہی بیٹے دینے والا ہے۔ آپ نے کہہ دیا اللہ اکیلا ہی رزق دینے والا ہے، ہم نے مان لیا اللہ اکیلا ہی رزق دینے والا ہے۔ اس میں گمراہی والی کون سی بات ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ فرمایا ان سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ان سے پوچھو نا۔ میں بڑا ہنسا، میں نے کہا آپ دیکھیں اس کا تو دماغ ہی چل گیا ہے۔ کہتا ہے سید جڑا بھابی ہو جائے وہ گمراہ ہو گیا، اس لیے وہ کہتا ہے میں حضرت حسین کی اولاد کو گالیاں دیتا ہوں، چونکہ حضرت جعفر صادق کے بیٹے جو ہیں نا اسماعیل، ان کو تو امام نہیں مانتے نا، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد دوسرے بھائی تھے عبداللہ، ان کو بھی گالیاں دیتے، امام نہیں مانتے۔ تیسرے بھائی موسیٰ کاظم کو جا کے امام مان لیے۔ تو خیر میرا یہ موضوع نہیں ہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ یہ گمراہ ہیں۔ اور بھائی اہل سنت کا عقیدہ سن لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک ہے، میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا آپ کی نسل بھی پاک ہے، آپ کا نسب بھی اعلیٰ ہے، آپ کا نسب بھی۔ میں نے پچھلے خطبے میں اس پر بحث کی تھی اب اور والد پر،
وہ میں نے آپ کو مسئلہ سمجھا دیا تھا. جس کو مزید اس کو دیکھنا ہو میر ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، نایاب ہے، ملتی نہیں، شاید اب چھپ گئی ہو، نہیں میری لائبریری میں ہے لیکن میں دوں گا نہیں، کسی کو دیکھ سکتا ہے. مجھ سے ایک آدمی تفسیر ابن کثیر کی پہلی جلد مانگ کے لے گیا، تھا کوئی نمازیوں میں سے، میں بھول گیا کہ کون تھا. اب میں کئی لوگوں سے پوچھ چکا ہوں، میری کتاب جو ہے نامکمل ہو گئی ہے، وہ مجھے واپس نہیں کی اس نے. سمجھ آئی نا؟ یہاں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا. سو آیا ایک دو بچے ہیں ہمارے، ان کو میں نے کہا پچھلے رمضان میں یار مجھے کچھ دینی کتابیں لے دیں، مجھے لاہور ساتھ لے گئے، انہوں نے مجھے کتابیں خرید کے دیں، جو میں کہتا گیا انہوں نے مجھے خرید کے دے دی. اللہ ان کے مال جان میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ سب کے مال جان میں برکتیں عطا فرمائے. تو بات یہ ہے سیرت مصطفیٰ میر ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی باپ کون ہے والد کون ہے، دونوں میں فرق کیا ہے. ہمارا یہ عقیدہ اہل حدیثوں کا، آپ کا نسب بھی اعلیٰ ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، ان میں کوئی ملاوٹ نہیں، نہ شرک والی نہ کفر والی. میں ایک بات کر دوں آپ ایران رہ جائیں گے اور جمعہ میں ختم کر دیتا ہوں. جو میں نے کہا ہے نا آپ کے آباء و اجداد میں بھی مشرک، جو آپ کا نسب ہے جہاں جہاں سے وہ جوہر منتقل ہوتا رہا وہ پورا پاک ہے. صرف ایک مثال لے کے میں آگے گزر جاتا ہوں. آپ کے دادا نے ایک منت مانی تھی نا سارا. کیا نام تھا آپ کے دادا کا؟ ماشاء اللہ کوئی ہے کوئی تھوڑا جیسا عبد المطلب، کہ یا اللہ تو مینوں اینے پوترے دے پتر دے تے میں ایک پتر کنوں کیا اور بولا تو صحیح نا کنوں کیا تو اللہ مینوں پتر دے میں شہدولا دے آواں گا. میرے نبی کا نسب بھی پاک ہے، شرک سے بھی پاک ہے، شرک سے بھی. فرمایا اللہ اینے پتر دے ایک تیرا تے ذبح کر دیاں گا. رواج ہی یہی تھا تیری راہ میں. نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے النبل ذبیحتین، میں دو ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل خلیل اللہ، ایک عبداللہ یہ بھی ذبیح اللہ ہے. میں دو ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں. منت مانی عبد المطلب نے کس کے نام کی؟ تو پھر مشرک تو نہیں نا، آپ کا نسب بھی پاک ہے، آپ کا پھر تعین ہو گیا. اب وہ لوگ جو صاحب علم تھے اس وقت کے، معاملہ بنا تو انہوں نے کہا کہ اب یوں کریں قرآن اندازی کریں. شروع ہوتے 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 100 پر، اور حضرت عبد المطلب کا یقین دیکھیں، انہوں نے کہا کہ میں کر دوں گا ذبح، میں نے منت اللہ کے نام کی مانی ہوئی ہے. انی نذرت للرحمن، نظریں کس کے نام کی؟ نیاز بھی اللہ کے نام کی، نظر بھی اللہ کے نام کی. تو کہتا نظر اللہ نیاز حسین دے اللہ نا شاہ دولت. حضرت عبداللہ نے کہا تھا بیٹا ملے تو بیٹا کس کے نام کا؟ تو کہتا ہے شاہ دولہ کے نام کا. تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو نے سیکھا ہی کچھ نہیں نبی علیہ السلام سے. اگر ہم سے کھاتے ہیں تو کہتا ہے جیسا سید بھابی ہو جائے گمراہ ہے. ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اللہ جو بھی راستے سے ہٹا ہوا اس کی صحیح رہنمائی فرما دے. 100 اونٹ پر جا کے معاملہ حل ہوا. کتنے اونٹوں پر؟ 100 اونٹ پر. فرمایا 100 اونٹ پر. اب دیکھیں حضرت فرمایا نہیں ایک دفعہ نکلنے سے میں جان چھوڑنے والا نہیں، وہ تو اتنے پختہ تھے، وہ تو فرمایا دوسری باری پھر ڈالو، پھر نام اونٹوں کا. فرمایا نہیں تیسری باری پھر ڈالو، 3 دفعہ کیا. تو آپ کا نسب بھی اعلیٰ، آپ کی نسل بھی اعلیٰ، آپ کی نسل بھی. دیکھو نا کسی چنگے بندے دا پتر کو غلطی ہو جائے نا، دیکھو لوگ پتہ ہے کی آندے نے یار اپنے پیو نو ویکھ، آندے نے کہ نہیں آندے.
ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਅਮੂਮਨ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ है। इसलिए मेरे भाइयों याद रखना, नज़र भी अल्लाह की, न्याज भी, मुश्किल कुशा भी अल्लाह, हाजत रवा भी अल्लाह, बेटे देने वाला भी अल्लाह, बेटे ले लेने वाला भी अल्लाह। वाहिर दावाना।